السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ 12,000 یہودی بندر بن گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نام کے گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کا کاروبار تھا، یہ سمندر سے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا گیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا گیا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں سمندر میں آیا کرتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی، تو یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ آخر سنیچر کے دن ہی مچھلیاں سمندر میں کیوں آتی ہے اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتی؟ اس طرح سے ہم مچھلیوں کا شکار کیسے کریں گے؟ اس وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ ہی پریشان ہو گئے تھے۔ تو شیطان ان لوگوں کو یہ ہلا بتایا کہ اس سمندر کے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں کچھ ہانگ بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائے تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالی اور حوض میں قید ہو گئی تو یہ ان کا شکار کرنا ہو گیا۔ تو سنیچر کے دن شکار کرنا پایا گیا، جو ان کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ان یہودی میں کافی بحث ہوئی، اور ان کے 3 گروہ بن گئے۔ پہلا، کچھ ایسے لوگ جو شکار کے اس شیطانی ہلے سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرے، کچھ ایسے لوگ جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسرے کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم ایسی قوموں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرے، وہ لوگ جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے حکم خدا بندی کی وحدانیت کی مخالفت کی اور شیطان کی ہلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والے جماعت نے کہہ دیا کہ اب مسیحت کاروبار سے کوئی میل ملاپ نہ رکھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی، پر آنے جانے والوں کے لیے ایک الگ سے دروازہ بنا دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو داؤد علیہ السلام غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ پھر اس کا اثر ایسا ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو ان کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب بندر کے صورت میں مکس ہو گئے۔ اب یہ لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور جاروں قطار میں روتے رہتے تھے، مگر یہ لوگ اب بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے، اور اسی درمیان میں یہ کچھ بھی نہ کھاتے پیتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاک سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک سے بچا لیا۔
اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس طرح کیا ہے کہ ترجمہ کنز الایمان اور بے شک سے ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں شکاری کی جو ہم نے ان سے کہا جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ دوستو یہ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بھی فرمایا۔ معلوم ہوا کہ شیطانی ہلا بازیوں میں پکڑ کر اللہ کا نافرمانی کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں ذلیل ہو کر خار ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔